شو میں خوش آمدید. میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی. السلام علیکم. آج لاہور ہائی کورٹ میں میر شکیل الرحمان کی ضمانت کی درخواست مسترد ہو گئی اور جو معاملہ چل رہا ہے 2 JIT رپورٹس کا وہ کیا ہے. پنجاب میں ایک دفعہ پھر نئے جوڑ توڑ کی افواہیں گردش کر رہی ہیں. پاکستان نے اقوام متحدہ میں جو ہوئی گئی دہشت گردی، کراچی میں دہشت گردی کا معاملہ تھا، اس میں انڈیا کے ملوث ہونے کا اس حوالے سے بات کی ہے. اس کے ساتھ ہم بات کریں گے انڈین جاسوس کلبھوشن یادو کے بارے میں جو آج ایک سرکاری بیان آیا ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں برہان وانی کی شہادت کا 4تھی برسی پہ آج کیا ہوا وہاں. اور ساتھ ساتھ بات کریں گے ہم انڈیا چائنا کے بارڈر کے تنازع پہ مودی سرکار اپنی عوام کو کیا بتا رہی ہے اور اس میں حقیقت کیا ہے. آج ان سب پر بات کریں گے. سیٹھی صاحب، آج آپ کو پتہ ہے کہ جو ایڈیٹر ان چیف ہیں جنگجو گروپ کے میر شکیل الرحمان، لاہور ہائی کورٹ میں ان کی ضمانت کا معاملہ کافی دنوں سے چل رہا تھا اور وہ نیب کی حراست میں ہیں 100 دن سے زیادہ. تو ان کی آج ضمانت مسترد ہو گئی ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بہت سی سیاسی جماعتوں نے MQM، چودھری شجاعت، PML کاف اور شہباز شریف اور سندھ حکومت، ان سب نے جہاں چینل 24 کے لیے آواز اٹھائی تھی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شکیل الرحمان صاحب کے لیے بھی آواز اٹھائی تھی. تو آپ اب اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو بڑا حیران ہو گیا ہوں. اس میری یہ توقع نہیں تھی. انفیکٹ میں نے پریڈکشن کی تھی کہ بیل ہو جائے گی 1 مہینہ پہلے، اور میں کافی شاک ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا ایسے. اب ظاہر ہے ابھی ججمنٹ ڈیٹیل میں نہیں آئی ہے. جب ججمنٹ آئے گی ڈیٹیل میں تو پھر سمجھ آئے گی کہ کیا وجوہات ہیں جن کی طرف جج صاحب جن سے امپریس ہو گئے ہیں. مگر اب آگے جانے کا یہ ہے کہ اب ایک تو یہ صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ جائیں، 60 دن کے اندر یہ سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں اس کے اوپر، اور ارجنٹ ہیئرنگ کروا سکتے ہیں ریکویسٹ کر کے، وہ ہو جائے گی. مگر یہ ہے کہ اگر وہاں وہ ریجیکٹ ہو گئی پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گا اس معاملے کو جلدی پرسیو کرنا. البتہ اگر وہاں نہیں جاتے تو 1-1.5 مہینے کے بعد یہاں پھر ایک کوئی نئی وجوہات دے کے ایک پھر بیل اپلیکیشن موو کی جا سکتی ہے ہائی کورٹ کے آگے. اور اگر پھر وہ مسترد ہوتی ہے تو پھر پورا معاملہ جو ہے وہ ریویسا چک کے سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. تو یہ اب ان کے وکلاء حضرات نے اس سے توجہ دینی چاہیے. میں تو صرف ایک بات کہوں گا، ایسے کیسز جو ہوتے ہیں ان کی نوعیت صرف قانونی نہیں ہوتی، اس میں اور بھی فیکٹر ہوتے ہیں. تو تجزیہ صحیح طریقے سے ان کے وکلاء کو اور ان کی ٹیم کو کر لینا چاہیے بیفور دے میک اے اسٹریٹجی. جی بالکل. اچھا، اب آتے ہیں یہ جو JIT 2 رپورٹس چل رہی ہیں کافی عرصے سے. یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا تھا جب قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر علی زیدی صاحب نے ایک لہرائی تھی رپورٹ، اور اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی قیادت پر تابڑتوڑ حملے کیے تھے. اس کے بعد سندھ حکومت نے ایک JIT رپورٹ اپنے ادھر بہاف پہ پبلک کی کہ اصل میں یہ ہے. اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے علی زیدی صاحب اور سندھ حکومت کے درمیان کہ اصلی کیا ہے نقلی کیا ہے. میں آپ کو سنوانا چاہوں گی کہ علی زیدی صاحب نے پہلے پریس کانفرنس کر کے کیا کہا. یہ 6 نام لکھے ہوئے ہیں، 4 آدمی نے سائن کیا ہوا ہے، اور جو ریلیز کری رپورٹ انہوں نے، اس میں جو فرینڈز ہیں اس فرینڈز میں نام ہی شروع ہوتے ہیں تو وہ شروع کے 6 نکالے ہوئے ہیں. آج آپ سو موٹو لیں اس کے اوپر. اگر کوئی نہیں کرے گا جا کے پٹیشن، میں جو بھی میری حیثیت ہے اپنے طور پہ بھی جا کے ایک پٹیشن جمع کرا دوں گا سپریم کورٹ میں 184(3) پہ کہ سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن اس پہ لے. اور اس کے جواب میں مرتضیٰ وہاب جو ترجمان ہے سندھ حکومت کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی. تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ اور آج علی زیدی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کو خود اعتراف کر لیا کہ ان کے پاس کوئی آفیشیل ڈاکیومنٹ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہ رپورٹس اس بات کی ونڈیکیشن ہے کہ علی زیدی صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں. انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پر جھوٹ بولا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ تمام باتیں ثابت ہو جاتی ہیں. تو اب یہ دونوں طرف کے موقف آ رہے ہیں اور یہ 2 ہمارے سامنے رپورٹس ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس میں سے اصلی کون سی ہے اور نقلی کون سی ہے؟
اصلی تو وہی ہے جس کے اوپر سب کے سگنیچرز ہیں، اور نقلی وہ ہے جس کے اوپر سب کے سگنیچرز نہیں ہیں. اب اس میں تو کوئی دو باتیں تو نہیں ہیں، مگر کہانی بڑی دلچسپ ہے. اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا سوال کو گہرائی میں جانا چاہیے. ہوا یہ کہ عمران خان صاحب سے زیدی صاحب نے اجازت لی کہ میرے پاس کچھ رپورٹ ہے اور میں وہ شائع کرنا چاہتا ہوں اور میں پیپلز پارٹی کو اٹیک کرنا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے. اب کیا ڈیٹیل میں بات ہوئی کیا نہیں ہوئی مجھے نہیں پتا، میری چڑیا وہاں نہیں پہنچی اس دن. مگر اس کا نتیجہ میں زیدی صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اور دھندنا دیا، اور یہ سگنیچر ہے اور یہ ہے اور یہ الزام ہے اور یہ ہے یہ ہے. اب پھر سندھ حکومت نے کہا اچھا پھر یہ بات ہے تو یہ رپورٹ تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں یا ہمیں نہیں پتہ اس رپورٹ کا. ہمارے پاس یہ رپورٹ ہے جس کے اوپر ساری ایجنسیوں کے سائن ہیں، جو لوگ وہ کر رہے تھے، جس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ بھی تھی، فیڈرل ایجنسیاں بھی تھیں اور پروونشل ایجنسیاں بھی تھیں. تو انہوں نے وہ رپورٹ نکال کے سامنے رکھ دی کہ یہ دیکھیں 7 سگنیچرز ہیں اس پہ. تو پتہ کیا تو بھائی علی زیدی صاحب کون سی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر اور بہت سی چیزیں ہیں. اب علی زیدی صاحب جو ہے ان کا جو ایکسپلینیشن وہ کیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں دبئی سے واپس آیا اور جب گھر میں آیا تو چوکیدار نے کہا جی یہ ایک لفافہ ہے آپ کے لیے کوئی چھوڑ گیا. تو کہنے لگے میں وہ اندر لے گیا، تھکا ہوا تھا. پھر میں نے جب اگلے دن دیکھا تو اس میں سے کچھ کاغذات نکلے جس میں سے یہ ایک رپورٹ تھی. تو مجھے تو جب پوچھا گیا نا کہاں سے آپ کے پاس آئی ہے، بیکاز یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے، کہنے لگے مجھے تو ایسے ملی ہے. اب کمال کی بات ہے کہ وہ خاکی لفافہ تھا. ان سے پوچھا گیا نا کہ خاکی لفافہ تھا تو انہوں نے کہا ہاں خاکی لفافہ تھا. چلو بڑی اچھی بات ہے، سفید لفافہ نہیں تھا، خاکی لفافہ تھا. چلے اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے انہوں نے کوئی بات کی، چلو جی پہ جاؤ. یہ پہ گئے. اب ظاہر ہے یہ عمران خان صاحب کے پاس رپورٹ نہیں تھی نا، یہ سو کال رپورٹ جو ہے. تو اب جو رپورٹ ہے وہ تو سندھ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے. مگر ہے بھی کہ ظاہر ہے کچھ لکھا ہوا ہے. تو اب اگر آپ 2+2 کر کے 4 بنانا چاہیں اور 22 نہ بنانا چاہیں تو خادم حاضر ہے. ہوا یہ ہے کہ رپورٹ بنی تھی JIT کی. جب وہ رپورٹ تیار ہو گئی تو فیڈرل گورنمنٹ نے بنائی تھی، تو وہ بھیجی گئی سب کے سائن کرنے کے لیے. اب وہ بنائی کس سے؟ فیڈرل گورنمنٹ نے بنائی تھی نا. جن لوگوں نے 4 سگنیچرز ہیں انہوں نے بنائی تھی. انہوں نے فیڈرل سندھ گورنمنٹ کو بھیجی. سندھ گورنمنٹ کا نہیں ہم تو نہیں مانگتی. سندھ گورنمنٹ سے مراد جو کہ سندھ گورنمنٹ کے نامنیز تھے، پولیس کے یا وہاں کی پروونشل ایجنسیوں کے اسپیشل برانچ کے جو بھی تھے. اچھا تو انہوں نے سائن نہیں کیا. پھر بات چیت ہوئی ہوگی کہ جی نہیں ہم تو نہیں سائن کریں گے، یہ تو زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے، یہ تو نہیں ہوا تھا، یہ تو نہیں بات ہوئی. پھر جا کے کنسنسس بنا، اس کے اوپر 7 کے 7 لوگوں نے سائن کر دیا اور وہ چلی گئی فائل کے اندر، جو کہ فائل آج سندھ حکومت نے نکال کے دکھا دی کہ جی یہ ہے جس کے اوپر اتفاق ہوا تھا. کیونکہ رپورٹ وہ ہوتی ہے جس کے اوپر سب کے سائن ہو. اب زیدی صاحب کو تو ظاہر دی گئی ہے نا کہیں سے، اور ظاہر ہے کہاں سے آئی ہے وہ ظاہر وہ چھوڑو پرے، میں نہیں بات کرتا. ظاہر ہے وہ 4 سیکریٹریز کی رپورٹ آ گئی ان کے پاس. وہ رپورٹ نہیں ہے، وہ ایک ڈرافٹ ڈاکیومنٹ ہے جو مانا نہیں گیا، تسلیم نہیں کیا گیا، جس کو ریجیکٹ کر دیا پوری کمیٹی نے. اور پوری کمیٹی نے پھر یہ ایک رپورٹ بنائی جس میں سب کے سگنیچر. اچھا اب یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے. اور زیدی صاحب آگے سے یہ کہتے ہیں کہ جی چلو جی دودھ کو دودھ اور پانی کا پانی، چلے جی سپریم کورٹ چلے. ایک طرف کہتے ہیں کہ جج صاحب سپریم کورٹ چیف جسٹس سو موٹو لے لیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں لیں گے تو میں پٹیشن کر دوں گا. تو بھائی تو آپ پٹیشن کر ہی دیں، اگر آپ اتنا آپ کے پاس ہے جان تو کر دیں، کس نے روکا آپ کو. مگر بات بڑی سیدھی سی ہے، اور وہ سیدھی سی بات تھوڑی ٹیڑھی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں فرماؤں. جی یہ ٹیڑھی بات سے پہلے میں آپ کو سنوانا چاہوں گی کہ یہ وجہ کیا ہے کہ کیوں یہ لائی گئی ہے باہر. یہ سندھ کے جو چیف منسٹر ہیں مراد علی شاہ، انہوں نے آج کچھ کہا، اور اس کے بعد کل رات کو علی زیدی صاحب نے ایک ٹی وی شو میں ان سے جب بہت سے سوالات کیے گئے تو ان کے جواب میں کیا کہا، یہ دونوں باتیں ذرا سنیے گا. میرے خیال کسی پروگرام میں ریویل کیا ہے کہ کوئی موٹر سائیکل پہ ان کے چوکیدار کو دے کے چلا گیا. غیر ذمہ داری اتنے امپورٹنٹ کیس پہ کوئی نہیں کرتا جتنی غیر ذمہ داری علی زیدی نے کی ہے. اگین یہ میرا اوپینین ہے، ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے کہ جو ملزمان ہیں
ان کو یہ فیور دینے کے کوئی چکر میں ہے. ظاہر چیف جسٹس پر ذمہ داری ڈالنے سے پہلے وزیر اعظم کے ماتحت ہے ISI، انٹیلیجنس بیورو، پاکستان رینجرز، ملٹری انٹیلیجنس. ان کے سربراہوں کو بلا کے پہلے وزیر اعظم پوچھیں گے یا چیف جسٹس پوچھیں گے؟ آپ ان سے کہیں کہ جی ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اس JIT پر کیوں دستخط کیے. وزیر اعظم بلا کے پوچھیں نہ پوچھیں وہ ان کی ثوابدید ہے. میں نے ان کے سامنے سب چیزیں رکھ دی ہیں اٹھا کے، اور وہ جو کریں گے وہ کریں گے. یہ ویسے یہ کہ MQM لنڈن پہ سارا کچھ ڈال دیا، باقی MQM پاکستان آپ کی اتحادی ہے، سارے جرم ان کے ختم. ذوالفقار مرزا نے سب پیپلز پارٹی پہ ڈال دیا کیونکہ ذوالفقار مرزا نے میڈیا پر آ کر بول دیا تو ان کے بھی جرم ختم. GD آپ کی اتحادی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے علی زیدی صاحب؟ تو پوچھیں نا بلا کے. آپ پوچھیں نا، آپ کے اتحادی ہیں، چیف جسٹس کی پوچھیں. 2011 میں چھوڑ گیا. نہیں شاہ زیب، غلط بات. عزیر بلوچ کو تحریک انصاف بھی اپروچ کری تھی کہ پارٹی جوائن کر لو. آپ تو کراچی میں تھے، آپ کو پتا ہوگا کس نے کیا اپروچ. میں نے یہ پہلی دفعہ JIT میں ہی پڑھا تھا. تو اب بتائیں اگر یہ JIT درست ہے، ایک بات اگر اس کی درست ہے، تو آپ کی پارٹی نے کیوں اپروچ کیا تو عزیر بلوچ کو جوائن کرنے کے لیے؟ نہیں تو پوچھیں نا سپریم کورٹ میں بلا کے عزیر بلوچ کو. اپنی پارٹی سے تو آپ پوچھ لیں. ذوالفقار مرزا سے نہیں پوچھ سکتے، اپنی پارٹی سے تو پوچھ لیں. حکومت میں تھا نہ، میں سندھ حکومت میں ہوں. آپ مجھے ایسے آپ کر رہے ہیں کہ میں نے کوئی بڑا گناہ کر دیا ہے سچ بول کے. تو مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو PTI والے جو ہیں یہ ملزمان کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں. اور علی زیدی صاحب کو سوال کے آپ نے سن لیا ہے، انہوں نے کیا آگے سے جواب دیے ہیں کہ ان کے اتحادی ہیں، وہ ان سے خود کیوں نہیں پوچھ سکتے. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ ٹیڑھی بات کیا ہے؟ یہ دونوں غلط بات کہہ رہے ہیں. یہ ٹیڑھی بات ہے. یہ لوگ فوکس کر رہے ہیں کہ رپورٹ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں جی رپورٹ میں یہ نہیں لکھا، وہ کہتے ہیں یہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں اس کا نام نہیں آیا، اس کا نام آیا. وہ کہتے ہیں آپ کے یہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں میرے لوگ ہی نہیں ہیں، یہ تو آپ کے ہو گئے ہیں ذوالفقار مرزا وغیرہ. تو یہ چل رہا ہے ابھی. دراصل حقیقت کچھ اور ہے اس کے پیچھے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. سندھ حکومت کے اوپر پریشر لایا جا رہا ہے کہ NFC ایوارڈ سائن کریں. یہ سیدھی سی ایک بات ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارا فیڈرل گورنمنٹ کا پریشر سندھ حکومت پہ اس لیے ہے کہ وہ جو NFC ایوارڈ ہے جس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کہتے ہیں ہمیں پیسے چاہیے، یہ سارا پریشر لایا جا رہا ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ادروائز یہ کیسے اس وقت پہ یہ نکالی گئی اور یہ جعلی رپورٹ لا کے اس کے اوپر اتنی لمبی چوڑی بحث کی گئی اور یہ میڈیا کے اندر پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے اوپر اتنا پریشر ڈالا گیا. کوئی اور ایکسپلینیشن ہے ہی نہیں. اور جو سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کے اوپر جو پریشر ڈال رہا ہے وہ ایک ہی مقصد ہے اس کا. خواہ وہ زرداری صاحب کے اوپر پھر سے یہ کیس کھول دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ رپورٹ لا کے بدنامی کرنے کی کوشش کی، پریشر. آج سندھ حکومت مان جائے کہ ٹھیک ہے جی NFC ایوارڈ جو ہے اس کے اندر ہم کچھ پیسے دے دیتے ہیں آپ کو، تو یہ سب ختم ہو جائے گا. بس سب سے زیادہ میرے سے مت پوچھیے. جتنے آپ کہتے ہیں تو میں نہیں پوچھتی، ورنہ پوچھنا تو میں نے بہت کچھ ہے. وہ تو آپ کی عادت ہے، اب رہنے دینا. پھر میں کچھ کہہ دوں گا پھر آپ جا کے کینچیاں لے کے بیٹھ جائیں گے اور کاٹنا شروع کر دیں گے. نہیں ایک یہ بھی تو خبر چل رہی ہے نا کہ یہ اتحادی جو ان سے ہم کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائیں، تو یہ GDA کو بھی انڈائریکٹلی اور MQM کو بھی یہ کنٹرول کرنے کی یہ کوئی کوشش ہے. آپ نے کہہ ہی دیا، بالکل نانسنس. کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کسی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتحادی جب وقت آئے گا، اشارہ آئے گا تو ایسے کر کے فلائی کریں گے. تو ان کے اوپر پریشر لانا، یہ کرنا وہ کرنا، نائدر ہے نہ دے. وہ ہل نہیں سکتے جب تک اشارہ نہیں آئے گا. اشارہ خان صاحب سے نہیں آنا. چھوڑ دینا اب اس بات کو، پھر آپ کاٹنا شروع کر دیں گے میری بات. اچھا نہیں کرتی اب، اس کے بعد نہیں کرتی. اچھا اب سندھ سے ہم آ جاتے ہیں جی پنجاب پہ. آپ کو پتہ ہے ہر کچھ عرصے بعد یہ افواہ شروع ہو جاتی ہے. ایک دفعہ پھر یہ شروع ہو گئی ہے کہ جی یہاں کوئی چینج آنے لگی ہے اور پرویز الہی صاحب نئے چیف منسٹر ہوں گے. حالانکہ مونس الہی صاحب نے تو اس کی تردید کر دی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر یہ بھی بات آ رہی تھی کہ جی جو ہے شہباز شریف صاحب وہ بلاول کا جو تھا انویٹیشن کہ APC بلائی جائے آفر، وہ نہیں قبول کرے. لیکن آج یہ آ رہی ہے نئی خبر کہ جی شہباز شریف صاحب کی بات ہو گئی ہے بلاول سے اور بڑے اچھے انداز میں ہوئی ہے. تو کیا واقعی پنجاب میں کچھ نیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے پنجاب میں جو کچھ ہوگا نا اس میں اپوزیشن کا کوئی ہاتھ نہیں ہوگا. وہ چاہتے تو کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے.
اور کب سے اپوزیشن چاہ رہی تھی کہ بزدار صاحب جائیں اور شاید نون لیگ کی حکومت آ جائے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے, یا کچھ نہ کچھ ہو جائے. ہوا نہیں نا. اور بزدار صاحب کیوں نہیں جا رہے تھے؟ حالانکہ سلیکٹرز چاہتے تھے کہ یہ جائیں, کیونکہ کارکردگی پنجاب میں اچھی ہونی چاہیے تاکہ فیڈرل گورنمنٹ کو مضبوط ہو, اور یہاں ہو نہیں رہی تھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں سلیکٹرز بھی یہ چاہتے تھے کہ یہاں تبدیلی آئے, پی ٹی آئی کی تبدیلی آ جائے, کوئی بندہ ایسا لائیں جو پروونس کو چلا سکے. مگر عمران خان صاحب نہیں بات مان رہے, سلیکٹرز کی بات نہیں مان رہے, اور وہ ان کے ذہن میں یہ آ گیا ہے, یہ کسی نے ڈال دیا ہے کہ اگر بزار کو تم نے چینج کیا تو دیٹ ول بی پہلا قدم ہوگا, آپ بھی چلے جائیں گے. تو بزار کو جب بھی ڈال کے رکھو, یہاں اسٹرانگ چیف منسٹر کو مت لے کے آؤ کیونکہ وہ پھر اپنا نام بنا لے گا. یہاں کمزور بندہ رکھو, بے بندہ رکھو جس کو آپ اسلام آباد سے کنٹرول کر سکو, ڈائریکٹ بھی کنٹرول کر سکو اور وائس بیوروکریسی بھی کنٹرول کر سکو. اب عمران خان صاحب نے یہ کوشش کی ہے پوری, آپ نے دیکھا نا کتنے آئی جی چینج ہوئے, کتنے سیکرٹریز چینج ہوئے, کتنے مطلب ہر تیسرے مہینے کوئی نہ کوئی چینج ہو جاتا ہے. اور بزدار صاحب کو وہاں سے اسٹرنگس پول کی جا رہی ہیں, یہاں تک کہ جب وہ شوگر انکوائری رپورٹ کی بات آئی تو انہوں نے پوچھا کمیٹی والوں نے کہ جی آپ نے یہ ایک دم یہ فیصلہ کر دیا کہ جی ان کو سبسڈی دینی ہے, اور وہ ایجنڈے پہ بھی نہیں تھا, اور آپ نے میٹنگ کے اندر کہا یہ ایک ایجنڈا آئٹم آ گیا ہے جو نہیں تھا تو وہ سبسڈی دینی ہے, دے. تو آگے سے جواب دیتے مجھے تو یاد ہی نہیں. مطلب ظاہر ہے نا کہیں اور سے آرڈرز آ رہے ہیں. تو بزدار صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے یہاں. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا وہ انہوں نے سوچا کسی چینل کو انٹرویو دیتے ہیں, پھر ان کو کسی نے کہا ہوگا نا یار کھڑا ہونا, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ عمران خان صاحب کو کسی نے کہا جاؤ جا کے پارلیمنٹ کے اندر کوئی اسپیچ ویچ مارو, لوگ بے چین ہو رہے ہیں, اپنا پریس کرو تھا, یو آر اے گریٹ لیڈر تھا, پتہ لگے, نہیں تو یہ ادھر ادھر نہ ہو جائے, امپریشن سلیکٹرز کے اوپر برا جا رہا ہے, کچھ کرو. یہ گئے, انہوں نے جو کچھ کرنا تھا کیا, وہ خاص امپریس کوئی نہیں ہوا, واپس آ گئے. اب بزدار کو بھی یہی انسٹرکشن آئی ہے اسلام آباد سے کہ بھائی کچھ کرو نا یار, کچھ شو دیٹ یو آر اے چیف منسٹر, تمہاری چھٹی ہونے جا رہی ہے, سازش چل رہی ہے, شو دیٹ یو آر ان کنٹرول. تو انہوں نے پھر کہا چل کیا کریں, تو ان کے ایڈوائزرز نے کہا جی ایسا ہے کہ ہم فلانے کے شو پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں ان سے کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں سوال بتا دیں, ہم آپ کی پوری تیاری کر دیں گے, آپ پھر جا کے ٹھا کر کے سوال جواب دیجیے گا. ہاں ٹھیک ہے. وہ لو جی ان سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا نہیں ایسے تو نہیں ہوتا, مگر چلو اگر آپ کہتے ہیں کوئی اور بھی شاید کوئی پریشر ہو کہ چلو جواب دے, سوال دے دیتے ہیں ان کو. وہ ظاہر ہے سوال دے رہے کوئی بات نہیں, ہم بیچ میں اور بھی سوال پوچھ لیں گے. صحافی تو یہ کام زبردست کرتے ہیں, سوال دے دیتے ہیں پھر اندر کچھ اور بھی گوگلیاں چلا دیتے ہیں, پھر بندہ پھنس جاتا ہے. تو انہوں نے سوال بنا بڑھو کے سارے دے دیے, تیاری پوری کر لی. آج جس دن انٹرویو ہونی تھی وہ بزدار صاحب بھاگ گئے, کیونکہ جو سوال جب پڑھے تو ٹانگیں کھڑکنی شروع ہو گئی, گیا میں تو نہیں جواب دے سکتا. لوگوں نے بریفنگ دی ہوئی یار میرے پاس کی غلط نہیں ہے, بڑی کمپلیکیٹڈ سوال آ گئے, میں کیا جواب دوں گا. تو لوگوں نے سوچا یار یہ تو اور بھی کام خراب ہو جائے گا, چھوڑ دو. اور وہ اینکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم انتظار ہی کرتے رہ گئے. بھائی ہمیں بتا ہی دو کہ نہیں آ رہے, ہم تو انتظار کرتے رہ گئے, ہمارے فون کے جواب نہیں دیے انہوں نے, سارے جو ٹیم تھی وہ ساری بھاگ گئی ٹیلی فونز بند کر کے. تو اب بات یہ ہے کہ صورتحال یہاں تک آ گئی ہے. تو یہ جو باتیں چل رہی ہیں نا پنجاب کے اندر تبدیلی کی, ان میں وزن ہے. اور میں کچھ عرصے سے آپ کو اشارے کر رہا ہوں, پتہ نہیں کہ آپ کون سا جانے دیتی ہیں کون سا آپ کاٹ دیتی ہیں, کہ بھائی یہ ہونے جا رہا ہے بیکاز سلیکٹرز خوش نہیں ہیں, اور سلیکٹرز ہی ہیں مائی باپ. تو اس لیے, اور وہ بائی دا وے وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب چلے گا تو پاکستان چلے گا. ان کی اچھی خواہش ہے یہ کہ یار بندہ کوئی دیو ملک چلانا ہے, تسی اتنے بہ کے جو کردے پہ ہو اگے ہی پرابلم بنے نے, پنجاب سے چلاؤ, پنجاب از اے جوک. تو ظاہر ہے اس کے پیچھے سوچ تو اچھی ہے نا, مگر وہ خان صاحب جو ہیں بندے ضرور مل جائیں گے ان کو پنجاب میں چلانے کے لیے, ایسی کوئی بات نہیں. مگر خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے بزدار گیا تو پتر تو بھی گیا یا میاں تو بھی گیا. تو اس لیے یہاں کچھ وہم کچھ فہم کچھ اس قسم کی باتیں بھی چل رہی ہیں. میرا خیال ہے بس ہی کرتے ہیں, ٹائم بھی ہو گیا ہے فرسٹ سیگمنٹ کا.
جی آپ نے بھی کہا کہ پنجاب ہیز بیکم اے جوک، تو لوگ تو کہتے ہیں اٹ ہیز بیکم اے کروئل جوک. جی اب یہاں ہمیں وقفہ لینا ہے. وقفے سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے انڈیا چائنا تنازع کی، اور پاکستان نے جو اقوام متحدہ سے رجوع کیا ہے، اور کلبھوشن یادو جو انڈین اسپائی ہے اس کے بارے میں، اور مقبوضہ کشمیر میں جو آج ہوا ہے. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب آتے ہیں ہم جو کراچی میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا اس کے فوراً بعد وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں انڈیا کو اس کا ذمہ دار قرار دیا، اور اب اقوام متحدہ میں بھی اس پر آواز اٹھائی ہے. ساتھ انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے کہ جی یہاں کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا تھا اور یہ دہشت گردوں کی سپورٹ کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ چائنا نے ایک ڈرافٹ سٹیٹمنٹ جمع کرائی تھی وہ جو پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے، اس کو امریکہ اور جرمنی نے روک دیا ہے. تو یہ اتنا سب کچھ جو اقوام متحدہ میں ہو رہا ہے، ذرا ہمیں آپ بتائیں گے کہ یہ کدھر جا رہا ہے معاملہ؟ دیکھیے ہوا یہ ہے کہ منیر اکرم صاحب نے جو ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ہیں UN میں، انہوں نے دھومدار تقریر کی وہاں کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اوپر ایک بیان آنا چاہیے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل سے. اچھا اس کے بعد ظاہر ہے انڈیا پرووک ہو گیا. انڈیا نے پھر الزام لگا دیا عمران خان صاحب کے اوپر کہ جی یہ کیا بات کرتے ہیں دہشت گردی کی، یہ تو ہے ہی دہشت گرد. اور دیکھیے عمران خان صاحب اسامہ بن لادن کو شہید کہہ رہے ہیں. تو وہ ظاہر ہے اس کے بعد چائنا نے ایک پروپوزل بھیجی کہ جی دہشت گردی کو کنڈیم کیا. اس میں کسی کا نام وام نہیں ہے ہندوستان کا یا پاکستان کا، جنرل سا اسٹیٹمنٹ ہے. مگر اس ماحول میں جہاں انڈیا پاکستان ایک دوسرے کو الزام لگا رہے ہیں اور ایک ایشو کے اوپر چائنا کا یہ پروپوزل جو تھی، ظاہر ہے ان دا لارجر کانٹیکسٹ وہ پاکستان کے حق میں تھی مگر نام نہیں تھا. انڈیا نے تھوڑی سی لابنگ کی. انڈیا نے جرمنی کو کہا اس کو روکیں، اس کو ہونے نہ دیں. امریکہ کے ساتھ کی. امریکہ جرمنی مل کے انہوں نے اس کو کہا جی اس کو پوسٹ پون کر دیں، ابھی اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کرتے. مگر دیکھیے دہشت گردی کے اوپر کوئی ریزولوشن آئے تو اور کسی کے اوپر الزام نہ ہو تو وہ تو پھر اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ تو کرنا پڑتا ہے پھر. اور وہ یہ ویبینار ہو رہے ہیں سارے، ایکچولی UN میں کوئی نہیں بیٹھا ہوا. اچھا یہ کمیٹیز بیٹھی ہوئی تو وہ روک دیا. تو یہ دس از واٹ از ہیپننگ اس فرنٹ پہ. اور ساتھ ساتھ یہ کہ کشمیر کے اندر جو ہو رہا ہے وہ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں. آئی ایم شیور یو ہیو سم کویسچنز آن دیٹ، کیونکہ انڈیا اس وقت بڑا ڈیفینسو ہوا ہے. کشمیر کے اندر ایک پھر سے پروٹیسٹ موومنٹ شروع ہو گئی ہے. ادھر پاکستان ایک زبردست طریقے کے ساتھ دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے یہ انڈین اسپانسرڈ ہے. انڈیا آن دا کنٹری یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر کے اندر جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں ان کو پاکستان اسپانسر کر رہا ہے. تو اس صورت میں چائنا نے جو قرارداد پیش کی وہ انڈیا نے ڈائریکٹ، انڈیا تو اس کمیٹی میں نہیں ہے، انڈیا تو کر نہیں سکتا تھا، انہوں نے امریکہ اور جرمنی کو کہہ کے رکوا دیا. یہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ یہ آئے گی، اس میں تبدیلی کا کوئی گنجائش نہیں. کوئی نام ہی نہیں لیا کسی کا، جنرل سی بات کی ہے. مگر جس کانٹیکس میں آیا، جس وقت آیا تو ظاہر ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کہاں ہوگا. یہ سچویشن چل رہی ہے. اچھا ابھی آپ نے یہ انڈیا کا پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کی بات کی ہے، تو آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور DG ساؤتھ ایشیا نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انڈین اسپائی جو ہیں جاسوس کلبھوشن یادو، اس کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ یہ جو ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے آئے تھے ڈائریکشنز، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. مگر کلبھوشن یادو نے اس کو نظر ثانی کی اپیل میں نہیں گئے بلکہ رحم کی اپیل کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ والا کیس اس وقت اس کی کیا اہمیت؟ بڑی انٹرسٹنگ ہے. انڈیا نے جو پوزیشن دی ہے نا بہت انٹرسٹنگ ہے. میں ایکسپلین کرتا ہوں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ کہا 5-6 چیزیں کہیں. میں کہا جی ایک تو یہ کہ ان کو کانسولر ایکسیس دیا جائے، دوسرا یہ کہ ان کو ایک ریویو پٹیشن فائل کرنے کا بھی موقع دیا جائے، تیسرا یہ کہ وہ جو مرڈر قتل جو ڈیتھ سینٹنس ہے اس کو فریز کر دیا جائے، سسپینڈ کر دیا جائے انٹل دا ریویو پٹیشن. اور یہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ہو. اب پاکستان نے کیا اچھا ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہمارے ہاں ڈیتھ پینلٹی ہے، یورپ میں نہیں ہے اور وہ پسند بھی نہیں کرتے، مگر ہمارے یہاں ہے، ہمارے قانون ہے. اور ریویو پٹیشن جس قسم کی یہ سچویشن ہے یہ بھی بڑی پرابلمٹک تھی ہمارے لیے. مگر انہوں نے
कोर्ट वालों ने कहा था कि आप कानून तब्दील करें अगर करना पड़े तो, ताकि ये रिव्यू पिटिशन पॉसिबल हो। तो फिर पिछले महीने नहीं, मई 20 को गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया इसी मसले को हल करने के लिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ये कह रहा है अब हमें करना पड़ेगा क्योंकि वे सिग्नेटरीज, इसलिए हम नया कानून बना रहे हैं जिसके तहत ये सस्पेंड हो जाए और ये रिव्यू पिटिशन फाइल कर सके, और इनको ये सारी चीज़ें जो सहूलियात हैं जो ये मांग रहे हैं, जो अदालत ने कहा वो मिल जाए। अब वो 60 दिन का ऑर्डिनेंस, उसकी वैलिडिटी है 60 दिन के अंदर अंदर, उसके अंदर ये काम होना है सारा कुछ। अब 60 दिन में तो अब मेरा ख्याल है 10-12 दिन रह गए हैं, 60 दिन पूरे हो जाएंगे 20 जुलाई को। और इंडिया को उन्होंने बुला के कहा लो जी ये ऑर्डिनेंस आ गया, अब आप अपनी रिव्यू पिटिशन फाइल करें। इंडिया नहीं फाइल कर रहा। इंडिया का मौक़िफ़ ये है या कि मर्सी पिटिशन हमने दी हुई है, उसके ऊपर हाँ या ना करें। बड़ा चालाक है। वजह क्योंकि जो ऑर्डिनेंस ये कहता है कि ये जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास और वहाँ जाके अपना रिव्यू करवाएं। इंडिया नहीं चाहता कि ये बात फिर से रिव्यू में जाए जिसमें बहस हो। बहस के अंदर फिर वो सारे एविडेंसेस बाहर निकल आएंगे और इन हालात में जबकि ये एक दूसरे के ऊपर तू मैं हो रही है, तो ये इंडिया के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा एक नया महाज बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पूरी एविडेंस प्रेजेंट करेगी अदालत में। जब वो एविडेंस आएगी तो हेडलाइंस बनेगी कि ये यहाँ से आया, ये हुआ, और 90% चांस ये है कि अदालत कहेगी यदि रिव्यू पिटिशन रिजेक्टेड, फिर क्या होगा? फिर ये जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, फिर जाएं सुप्रीम कोर्ट, वहाँ भी यही बात होगी और बातें निकलेगी शायद। तो ये इंडिया के फेवर में नहीं है इसके। वो कहते हैं नहीं, आप छोड़े इस बंदे को। वो इस बात को छेड़ना ही नहीं चाहते कि इसने किया या नहीं किया, क्योंकि वो तो जब एविडेंस आएगी तो इंडिया तो उड़ जाएगा और ये स्पाई भी उड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने ये मौका लिया, नहीं जी हमने एक मर्सी पिटिशन फाइल की हुई प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट माफ़ कर दे, डेथ सेंटेंस को म्यूट कर दे, कोई सेंटेंस लाइफ सेंटेंस कर दे। इतने साल तो ऑलरेडी हो गए, 2-3 साल और, उसके बाद जब हालात अच्छे होंगे तो इसको रिलीज़ कर देंगे, वापस आ जाएंगे। और जब वापस आएगा इसको हीरो बना देंगे और वहाँ आके ये पाकिस्तान के खिलाफ बातें करेगा। तो बात ये है, ये कशमकश चल रही है। पाकिस्तान ने बिल्कुल सही मौक़िफ़ इख्तियार किया अकॉर्डिंग टू लॉ, और वो भी अपना लॉ नहीं, कोर्ट का, इंटरनेशनल कोर्ट का लॉ। अब इनके पास ये पोजीशन है। अब 7-10 दिन रह गए, 12 दिन रह गए, वो ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगा। जब वो लैप्स कर जाएगा तो पाकिस्तान जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट में, कहेगा जी हमने ये किया था, ये नहीं मानते, अब हम क्या करें। अब वो फिर इंडिया को बुलाएं, कहेंगे जी ये क्या बात हुई, आपको तो हमने कहा था रिव्यू पिटिशन, आप क्यों नहीं करते। तो ये मामला फिर शुरू हो जाएगा, वहाँ फिर बहस शुरू हो जाएगी, फिर कुछ ना कुछ होगा। मैं नहीं समझता कि इन हालात के अंदर पाकिस्तान पीछे हटेगा, और जो इंडिया चाहता है ना कि ये बात दबी रहे और बस बंदा थोड़ा छूट जाए, ये नहीं होगा। दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छा जी, ये तो अब देखते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसके ऊपर इंडिया को क्या कहता है और इंडिया क्या जवाब देता है। नहीं हो सकता है इंडिया ये सोचे, हो सकता है अगले 12 दिन में इंडिया सोचे कि यार ये तो फिर और काम ना खराब हो जाए, वहाँ हमारी खिंचाई ना हो जाए। इंडिया का फैसला अगले 12 दिन के अंदर रिव्यू पिटिशन फाइल करेंगे या नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने तो ये भी कह दिया हम वकील देने के लिए भी तैयार है, उसके पैसे हम देने के लिए तैयार हैं। जाहिर है नहीं, वो तो अपना वकील करेंगे या नहीं करेंगे या मुझे नहीं पता। सो आई डोंट नो व्हाट द इंडियंस आर गोइंग टू डू, दे हैव टू टेक दिस। इसको फैसला करना पड़ेगा कि वापस कोर्ट में जाना है और वहाँ बिस करानी है, या यहाँ जाके रिव्यू पिटिशन में जाना है, जो कि ये कह रहे थे कि जी करें, अब मौका आया तो आप भाग जाएंगे। तो इनका केस बहुत वीक है इंडिया का, ना इधर का केस ठीक है ना उधर का केस ठीक है। ठीक जी, ये तो अब आगे कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा कि इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है। अच्छा, ये एक और इंडिया की बात कि अभी कुछ दिन पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी आवाम को क्या बताया, ये सुनिएगा। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो ये तो कह रहे हैं कि इंडियन जो चाइनीज फौजें हैं वो तो इंडिया के बॉर्डर क्रॉस करके इधर आई नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस करके अंदर आई नहीं,
اور ہم یہ اب سن رہے ہیں کہ انڈیا اور چائنا کا جو بارڈر کا تنازع ہے اس پہ دونوں فوجیں پیچھے ہٹ رہی ہیں. تو اگر وہ پیچھے ہٹ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اندر آئی ہیں تو پیچھے ہٹ رہی ہیں نا. تو یہ عوام کو کیا بتا رہی ہیں اور حقیقت کیا ہے, ذرا اس پہ تبصرہ کریں. بڑا مختصراً, کیونکہ مجھے پتہ ہے اس سیگمنٹ کا ٹائم بہت تھوڑا ہے. بات یہ ہے کہ پہلے سے یہ بات چیت چل رہی ہے کہ وڈرالز ہوں, اور انڈیا کا انٹرنیشنل آبزرور کا یہ ہے, اور انڈین میڈیا میں بھی یہ بات آئی ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ 60 کلومیٹر اندر آ چکے ہیں اس ایریا میں جو کہ انڈیا کہتا ہے ان کا ہے. چائنیز کہتے ہیں نہیں تمہارا نہیں ہے, یہ ہمارا ہے. مگر انڈیا یہ کہتا تھا یہ ہمارا ہے, آپ کیوں اندر آئے, نکلیں باہر. اب انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ نہ وہ اندر آئے ہیں نہ ہم اندر گئے ہیں. تو فیس سے بھی ہے کہ چپ کر کے چائنیز پیچھے چلے جائیں, اور ہم یہ کہیں وہ اندر آئے نہیں تھے تو ختم ہوگی بات. اس لیے وہ آپ والی بات, پہلے وہ کہتے تھے ودرا کریں, اب وہ کہتے ہیں ودرال کی تو بات ہی نہیں ہے, اب تو سیٹل ہو جائے گا یہ. ہم وہ اندر آئے نہیں, ہم اندر باہر گئے نہیں, ہم نہیں گئے, وہ نہیں گئے. اب اس کو اس طریقے سے لپیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اپوزیشن سوال پوچھ رہی ہے نا, بھائی آپ وہ اندر آئے تھے یا نہیں آئے. اگر یہ کہتے ہیں اندر آئے تھے تو ان کی پٹائی ہو جائے گی, لو جی تسی کی کرتے پیسے ستے ہیں سب, پھر ڈیفیٹ ہو گئی. تو یہ تو مان ہی نہیں سکتے. اب وہ شروع میں غلطی ہو گئی, اب اس کو کور اپ کرنا, کیونکہ یہ غلطی اسی لیے ہوئی نا کہ انڈیا نے کہا جی کہ چائنیز اندر آ گئے, نکالیں یا چاہے جی اپنے سامان بوری بھی ساتھ چکو تو جاؤ. اسی کے اوپر لڑائی ہوئی. اب وہ کیسے کہتے کہ جی بندے بھی مر گئے 20 22 23 جتنے بھی مرے, اور یہ نہیں پتا ادھر کیا ہوا ہے. وہ چپ ہیں, وہ بتاتے ہی نہیں ہیں. یہ کبھی ادھر بھاگتے ہیں, کبھی یونائٹڈ نیشن یو ایس اے بھاگتے ہیں, کسی ایکسپرٹ کو کہتے ہیں بتاؤ یار وہ ان کے کتنے مرے ہیں, وہ جی ان کے بھی اتنے مر گئے اتنے مر گئے. اوہ اپنی عوام کو بتاتے ہیں, گولی دیتے ہیں. وہ جی دیکھیے انٹرنیشنل ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں. برا حال ہے نریندر مودی کا اور انڈین آرمی کا. آنیسٹلی میں آپ کو بتا دوں, دیر ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن. اب بھی اس کے اوپر مرم پٹی کی جا رہی ہے کہ ہم اندر گئے, وہ اندر آئے نہیں, ہم بھی نہیں گئے, وہ بھی نہیں گئے. کچھ جھڑپیں ہوئی ہیں نو مینس لینڈ میں, کوئی نو بگ ڈیل. ہم نے بھی ان کے بندے مار دیے تھے, اگر انہوں نے ہمارے بندے مار دیے, کیونکہ وہ تو چھپایا نہیں جا سکتا نا ان کے جو بندے مرے ہیں. تو یہ کھاتا کھل گیا. اب نریندر مودی از ٹرائنگ ٹو ریٹریٹ اینڈ کور ہز بیک سائڈ لٹرلی. یہ تو جی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نریندر مودی مشکل حالات میں ہیں, مگر جو انہوں نے مشکل حالات کریٹ کیے ہوئے ہیں مقبوضہ کشمیر میں, اب یہ بریک پہ ہم نے جانا ہے, اس پہ بات کریں گے جب وقفے سے واپس آئیں گے. ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا, بات ہو رہی تھی ابھی انڈیا کی اور چائنا کی, اب آتے ہیں ہم کشمیر پہ. مقبوضہ کشمیر جو انڈیا کے آکوپائڈ کشمیر ہے, اس میں آج برہان وانی کی شہادت کی 4تھی برسی تھی, اور پورے کشمیر میں ہڑتال تھی, اور سینکڑوں لوگ گرفتار کیے گئے اور بہت مظاہرے ہوئے. آج مجھے یہ بتائیں, ایک تقریباً سال ہونے کو آ رہا ہے جب کشمیر کو انہوں نے 370 ریووک کر کے اینیکس کیا تھا, اور تب سے کشمیر میں حالات کشیدہ ہیں, ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا, اور آگ لگی ہے, جل رہا ہے کشمیر. تو میرے 2 سوال بنتے ہیں کہ یہ آخر کتنی دیر تک یہ چیز وہ چلا سکتے ہیں اسی طرح حالات کشیدہ رہیں. اور دوسری بات یہ کہ انڈیا کے اندر سے اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھ رہی, کیونکہ یہ کشمیریوں اور مسلمانوں کی بات تو نہیں ہے نا, یہ تو انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے. تو انڈیا کے اندر جو اتنے ہیومن رائٹس اور یہ سب اتنی اسٹرانگ سول سوسائٹی ہے, وہاں سے آواز کیوں نہیں اٹھ رہی؟ پہلے دوسرے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. وہاں سے یہ آواز نہیں اٹھ رہی. نریندر مودی کے سارے سپورٹر ہیں, اور وہ فاشسٹ ہیں, اور وہ ہیوی ہینڈڈ ہیں, لوگوں کو پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں اور ان کے اوپر کیسز کر دیتے ہیں. ریپریشن ہو رہی ہے بڑی, باقی عام عوام کے اوپر بھی ہو رہی ہے. جو بات کرتا ہے اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں, اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کیس کر دیتے ہیں. تو کون کھڑا ہوگا اس قسم کے حالات میں؟ میڈیا جو ہے وہ سارا نریندر مودی کے ساتھ. ایک آدھ چنے لوگ ہیں جو کہ شاید چھوٹی سی بات کر لیتے. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے ابھی کچھ باتیں کی, ان کے اوپر کیس کر دیا, گائے چوری کا اس قسم کا کیس. تو مڈل کلاس لوگ کیسے وہ سروائیو کریں گے؟ اور مالکان جو ہیں وہ سارے نریندر مودی کے ساتھ کھڑے ہیں. کارپوریٹ سیکٹر ہے نا, پاکستان کے اندر تو اتنی کارپوریٹائزیشن نہیں ہوئی, مگر پاکستان میں بھی جہاں کارپوریٹ سیکٹر بن جاتا ہے میڈیا, وہ ہمیشہ حکومت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. وہ کھڑا نہیں ہو سکتا آن اٹس اون. اسی لیے یہاں بھی آپ دیکھ لیں جو ہو رہا ہے.
نان کارپوریٹ سیکٹر کھڑا ہوتا ہے, جرنلسٹ کھڑے ہوتے ہیں. چلیں آگے آئیں. تو وہاں آپ کا یہ ایک سوال تو یہ ہے کہ کوئی نہیں آواز اٹھا رہا بیکاز اتنی سخت فاشسٹ قسم کی حکومت بن گئی ہے. اور دوسری یہ کہ اچھی خاصی میجورٹی کے ساتھ وہ آئے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے پبلک کے اندر بھی ان کے لیے بڑا سپورٹ ہے, ان کی سوچ کے لیے بڑا سپورٹ ہے. اور پھر RSS ملیٹنٹ ونگ, یہاں تو وہ ٹائیگرز بنانے جا رہے تھے ملیٹنٹ ونگ, وہ نہیں بننے جا رہی, مگر وہاں تو ہے نا ایسے پرانی ہسٹوریکل چیزیں ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کھڑے آواز نہیں ہے. باقی یہ کب تک آپ چلے گا آپ کہتی ہیں. دیکھیے انہوں نے تو یہ لمبا چوڑا پلان بنایا ہوا ہے, یہ چھوٹی بات نہیں کہ انہوں نے ایبروگیٹ کر کے اور 2 ریاستیں بنا دی, اسٹیٹس بنا دی, وہاں لداخ کو الگ کر دیا, کشمیر کو الگ کر دیا, اور پھر اب وہاں وہ ڈومیسائلس دینا شروع کر دیے انہوں نے نان کشمیریوں کو. 25,000 ڈومیسائل سرٹیفکیٹس ابھی انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے. وہ وہاں کی ڈیموگرافی جو ہے نا وہ اس کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں, تاکہ یہ جو میجورٹی ہے نا مسلمانوں کی ان ایریاز کے اندر, کشمیر کے اندر, جموں میں تو نہیں ہے مگر کشمیر میں جو ہے وہاں وہ کہہ رہے ہیں ان کو بھی تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں, تاکہ یہ کسی اسٹیج پہ بھی اگر کوئی پلیبسائٹ کی بات آتی ہے یا کوئی ریفرینڈم کی بات آتی ہے تو وہ اپنا بیس تیار کر رہے ہیں. اور پھر وہاں وہ پوری ملٹی نیشنلس کو لے کے جائیں گے. یہ پلان ہے ان کا سارا تبکرت, اور وہاں وہ پیسے خرچ کریں گے, ٹورزم کو ڈیولپ کریں گے. کوشش ان کی یہ ہوگی کہ نوجوان طبقہ جو ہے جو اس وقت ریبل کر رہا ہے, لڑ رہا ہے, کھڑا ہو رہا ہے, پہلے تو ان کو کرش کیا جائے, پھر ان کو برائب دی جائے, پھر ان کو نوکری ملازمتیں دی جائیں, ان کو اسٹیٹ کے ریاست کے اندر ضبط کر لیا جائے, اور اس طریقے سے جو ان کے نیشنلزم کا جو جذبہ ہے اس کو توڑ دیا جائے. اب ان کو پتہ ہے یہ جنریشن جو تو لڑی ہے نا, اگلی جنریشن کی وہ تیاری کر رہے ہیں کہ اگلی جنریشن کو پہلے ریپریشن, پھر برائبری, اور پھر ان کو ریاست کے اندر لے آنا, اور پھر وہاں کا ڈیموگرافی کو چینج کر دینا کہ الیکشنز میں جو ریزلٹس آتے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جائیں. دیٹ از دا پلان. تو آپ کا یہ آپ کا جو بول جائیں کہ یہ ختم ہونے جا رہا ہے, یہ کب تک ہوگا. مگر اب جو مسئلہ یہ ہے تب کہ لوگ ابھی تیار نہیں ہیں, وہ ریزسٹ کر رہے ہیں, کشمیر کے اندر ریزسٹ کر رہے ہیں, وہ خون کے ساتھ, جانوں کے ساتھ ریزسٹنس کر رہے ہیں. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور اب پاکستان کے لیے بھی ان کو سپورٹ کرنا مشکل ہو گیا, بیکاز دنیا دیکھ رہی ہے کہ جی آپ سپورٹ تو نہیں کر رہے, پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی تو کر رہے ہیں نا آپ, مگر فزیکلی نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کریں گے تو سارے بیٹھے دیکھ رہے ہیں, آپ کے اوپر الزام لگنے شروع ہو جائے گی. FATF آ جائے گا, انڈیا آ جائے گا, UN آ جائے گا, جرمنی آ جائے گا, USA آ جائے گا. تو یہ بیچارے کب تک ریزسٹنس کریں گے, کتنی اور لاشیں دیں گے؟ 1,00,000 سے زیادہ تو لاشیں دے چکے. اور یہ جو فوج ہے یہ ہٹنے والی نہیں ہے. یہ ساری غلط بات ہے کہ جی فوج چلی جائے گی, یہ نہیں جائے گی, یہ رہے گی یہاں 10-15 سال رہے گی یہاں, جب تک یہ سارا کنٹرول کر کے ختم نہیں کر دیتے یہ ریزسٹنس کو. مگر جو مجھے فکر ہے کہ یہ بات تو لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہوگی, مگر بات یہ ہے کہ جب اس قسم کی سچویشن ہو رہی ہوتی ہے نا, کسی نہ کسی اسٹیج کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جھڑپ ہو سکتی ہے, پاکستان کے ساتھ ٹینشن بڑھ سکتی ہے, پاکستان کے ساتھ کلیشز ہو سکتے ہیں. دیکھیے نا یہاں بھی تو لوگ بڑے جذباتی ہیں نا, یہاں سے کوئی اٹھ کے چلا جاتا ہے جس کا ریاست کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اور وہاں جا کے وہ کہتے ہیں جی یہ ریاست نے بھیجا. مسئلہ بن سکتا ہے نا. نریندر مودی ڈرامہ کر کے, فالس فلیگ مارچ کر کے, کوئی ایشو بنا کے کہ جی یہ ٹھا ہو گئی ہے, دیکھیں یہ پاکستان نے کی ہے, وہاں سے لے کے کوئی بنا دیں, کیس بنا دیں, اور پھر پاکستان پہ کوشش کریں حملہ کرنے کی یا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی, جو کہ پہلے بھی انہوں نے بالاکوٹ پہ کیا. تو یہ جب تک کشمیر کا معاملہ ابل رہا اس وقت تک یہ خطرہ رہے گا. جی مگر ظالم جو ہے وہ جتنی مرضی منصوبہ بندی کر لے, زیادہ دیر ظلم تو رہتا نہیں. آپ کو پتہ ہے ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بس اسی طرح یہ ظلم جاری رہے, اس کا خاتمہ بھی تو ایک دن ہونا ہوتا ہے. اچھا آخر میں کوئکلی آپ سے, ٹائم بالکل 2 منٹ ہی رہ گئے, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو نیو یارک میں PIA کا ہوٹل ہے روزویلٹ, اب وہ وفاقی کابینہ سے اطلاع آ رہی ہے کہ انہوں نے کوئی جوائنٹ وینچر کر کے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت وہ کچھ کرنے جا رہے ہیں اس کے, اور عدالت میں بھی ایک کیس چل رہا ہے اس کے خلاف. تو یہ بتائیں یہ اس وقت جب دنیا کی معیشت ڈوبی ہوئی ہے یہ اچھا فیصلہ ہے؟ اس وقت یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے. اس کی وجہ ہے آکیوپنسی ہوٹل تو چل ہی نہیں رہے. اس سٹیج پہ وہ کرونا کا ایشو دے کے وہ قیمت گر جائے گی. اگر تو فل آکیوپنسی ہوتی, پروفٹس آ رہے ہوتے تو پھر آپ جاتے یہ کرنے, تو پھر اس کے بعد تو ظاہر ہے 4 پیسے زیادہ مل جاتے. جو بھی آپ کا پارٹنر نے آنا ہے,
اب تو وہ کہے گا دیکھیں جی پچھلے 6 مہینے میں یہ آپ کی ریزلٹس ہیں, آپ کی بیلنس شیٹ پہ یہ خرابی ہے, وہاں تو آکوپنسی نہیں ہے, وہاں یہ نہیں ہے, وہاں وہ نہیں ہے, تو ان کو وہ آفر نہیں ملے گی. مگر بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹلی نہیں کر رہے. یہ جو یہ پہلے کہنے لگے پرائیویٹائزیشن کا لفظ آیا, پھر کہا کہ نہیں ہم تو لیس آؤٹ کریں گے, پھر کہا نہیں ہم ایک پارٹنر لینے لگے ہیں جو اس کو مینیج کرے. اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ ایسے نہیں ہو سکے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اس کو روک دیا جائے گا, کہیں نہ کہیں پٹیشن آ جائے گی اور یہ پھنس جائیں گے. اور یہ اگر یہ کر بھی دیتے ہیں دھکا مار کے, تو یہ کل کو یہ گلے پڑے گا. نیب کل کی نیب ان کو نہیں چھوڑے گی. اور اس میں آلریڈی بڑی فضول قسم کی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی فلانا فرنٹ مین ہے, فلانا فرنٹ مین ہے, وہ وہاں رہتا ہے, یہ یہاں رہتا ہے. مطلب اس قسم کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. اس ماحول میں اس پروجیکٹ کو آگے بڑھانا کرمنل ہے. ہاویور کیا یہ بڑھا رہے ہیں یا یہ رپورٹیں لکھوا رہے ہیں؟ ابھی انہوں نے ڈیلواٹ جو کہ کنسلٹنٹس ہیں اور آڈیٹرز بھی ہیں, ان کو کہا جی کہ آپ ہمیں کوئی ایک رپورٹ بنا کے دیں کہ کیسے آگے بڑھا جائے, اس کی ایفیشنسی کیسے بڑھائی جائے, پروفیٹیبلٹی کیسے بڑھائی جائے. آپ ہمیں سجیشنس دیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ پہلا قدم ہے. ڈیلواٹ کو انہوں نے یہ دے دیں گے, میرے $1-2 ملین دے دیں گے. یہ زیادہ تو نہیں دینے چاہیے, یہ ایسی کوئی بڑی بات تو ہے نہیں. یہ مجھے دے دیں, میں ان کو ڈیلواٹ کی رپورٹ ہی میں ان کو $50,000 میں دلوا دیتا ہوں, پر چھوڑیں. مگر بات یہ ہے کہ یہ دیں گے, پتہ نہیں اس پہ کون کون انوالو ہو. مگر ڈیلواٹ بڑی زبردست کمپنی ہے, وہاں گڑبڑ نہیں ہو سکتی. مگر ظاہر ہے وہ تو ٹھیک ٹھاک کوٹ تو کریں گے, ٹھیک ٹھاک کوٹ کریں گے اور کہیں گے جی آپ کو رپورٹ چاہیے پیسے دیں, تو پھر ان کو دینے پڑیں گے پیسے. وہ رپورٹ آئے گی 6 مہینے میں رپورٹ آئے گی. اس کے بعد پھر اس وقت کے کیا حالات ہوتے ہیں, اس رپورٹ کی کیا اہمیت ہوتی ہے, کیا نہیں ہوتی ہے, یہ ہر گورنمنٹ آتی ہے نا اس کو سوچتی ہے, پھر ہوتا کچھ نہیں. یہ تھوڑے دھکے لگا رہے ہیں. میرا خیال ہے 1-2 لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہے کہ جلدی ہو جائے, دسمبر سے پہلے کچھ ہو جائے, تو مگر ہونا نہیں ہے. یہ تو رپورٹوں میں ہی بات ہوتی ہے کہ آپ تو $50,000 مانگ رہے ہیں, میں کہہ رہی ہوں مجھے $5,000 دے دے تو میں بھی بڑی اچھی سی ایک رپورٹ بنا دوں گی. اچھا جی, ہاں اب پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.